تو زنجیریں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا شیر بانو اب ربیہ کو اس حویلی سے نکالنے والی ہے؟ جب سے سربلند ربیہ کو اس حویلی میں لے کر آیا ہے، شیر بانو سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ سربلند ربیہ کے آگے پیچھے کیوں گھوم رہا ہے۔ وہ بی جان کو بھی کہتی ہے کہ میں اب اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن بی جان اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارے سوا، ہم اس کو پناہ دیں گے اور اس حویلی میں رکھیں گے۔ لیکن شیر بانو کو یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ سربلند سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اسی لیے وہ کسی اور کو سربلند کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو جیسے کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو دکھایا گیا کس طرح ربیہ روتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کر سب کو دکھ ہو رہا ہوگا کہ ربیہ کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی اداکاری نے اس کے کردار میں جان ڈال دی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ واقعی بیوہ ہو گئی ہو۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سراب لالا کو پتہ چلا کہ سربلند ایک لڑکی کو لے کر آیا ہے اور اس کے بارے میں کھول کر کچھ نہیں بتا رہا، تو وہ خود اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ یہ رہی بانو جسے سربلند نے سب کچھ بتا دیا، اس نے اپنی بیوی کو بھی سب کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ اس پر شک نہ کرے، وہ مدثر بھائی کی بیوہ ہیں۔ یہ سن کر بانو ربیہ کے لیے اپنے رویے میں نرمی لاتی ہے، وہ اس کے کمرے میں جاتی ہے، اسے ناشتے کے لیے بلاتی ہے، نہانے کے بعد اسے اپنے کپڑے بدلنے کے لیے کہتی ہے۔ بانو کے کپڑے پوری طرح ربیہ کے پاس آ جاتے ہیں اور ناشتہ کرنے آئی ربیہ کو دیکھ کر یہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ بانو تم نے بہت اچھا کیا، لیکن شینی جو اس گھر کی خادمہ ہونے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا دشمنی کر رہی ہے ان کے پیچھے۔ پہلے شیر بانو کے دل میں زہر گھول رہی ہے اور اب شیر بانو کو یہ کہتی ہے کہ یہ سربلند کے خلاف ہے، اسے ایک موقع ملا ہے اس لڑکی کے روپ میں۔ وہ جان بوجھ کر شیر بانو سے یہ کہتی ہے کہ تمہارے کپڑے اس لڑکی کے بالکل فٹ آ گئے ہیں، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے کپڑے پہنتے وقت آپ باقی سب کچھ بھی سنبھال لیں۔ بانو جس کے دل میں ہر وقت سربلند کا خیال رہتا ہے، شیرین کی باتوں کا بھی اثر نہیں ہو رہا، لیکن جب بانو کے سامنے ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے گی تو ظاہر ہے کہ اس سے سربلند کی ساری باتیں جھوٹی لگیں گی کہ سربلند نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا ہے وہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ حالانکہ سربلند اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کے اس حویلی میں لے کر آیا ہے، اور بانو کی بھابھی بھی اسے کہتی ہیں کہ بانو مرد پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مردوں میں ہم عورتوں جیسی وفا نہیں ہوتی۔ اب یہ سب باتیں بانو کو پریشان کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سے یہاں پر شیرین جس طرح اس کو بھڑکا رہی ہے، اس کے خلاف کر رہی ہے، اور دوسری طرف بھابھی نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو یہاں پر شیر بانو اب سوچ میں بڑھ جاتی ہے اور وہ رابعہ اور سربلند کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگ جاتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ رابعہ آخرکار کون ہے، کیونکہ سربلند نے اسے سختی سے منع کیا تھا، لیکن سب کو جانے کے باوجود بھی وہ شک کرنے لگتی ہے۔ وہ ہر وقت سربلند پر نظر رکھے گی اور کہاں جا رہا ہے اور کس سے مل رہا ہے۔ وہ رابعہ سے نہیں ملا، وہ اس کے کمرے میں نہیں گیا، وہ خود رابعہ کا خیال رکھتی ہے تاکہ سربلند کو یہ سب کچھ خود کرنے کا موقع نہ ملے اور سربلند اس کے قریب نہ جا سکے، اسی لیے وہ رابعہ کی حفاظت کرنا خود چاہتی ہے۔ رابعہ جو رات پر سو نہیں پا رہی، وہ ہر وقت مدثر کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے کہ مدثر نے مجھے بہت جلد چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو اب مدثر کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ پھر بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور پھر وہی شخص اس کے سامنے آ جاتا ہے جس نے مدثر کو مارا ہے اور اس کے سامنے آتا ہے، تو وہ رابعہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اٹھ جاتی ہے۔ کتنے دن گزر گئے وہ جہاں اس حویلی میں یہاں پر رہ رہی ہے، لیکن اس کو مدثر کا خیال ابھی تک نہیں بھول پا رہا، وہ مدثر کو ابھی تک نہیں بلا پا رہی۔ وہ مدثر کے گھر میں اکیلی بیٹھی بور ہو جاتی تھی، یہاں مدثر کی یادیں رابعہ کو آرام نہیں کرنے دے پا رہی۔ وہ اپنے بھائی اور چچا کے پاس جانا چاہتی ہے، آخرکار سربلند کو دیکھتے ہی وہ بات کرنے باہر نکل آتی ہے۔ جیسے دیکھتی ہے کہ سربلند اکیلا بیٹھا ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اس کو یہ بات کہتی ہے کہ میں ایسی لڑکی تھی جس نے میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی اور کسی سے پناہ نہیں مانگی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو سکے مجھے میرے ماموں اور میرے بھائی کے پاس آپ لے جائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے گھر والوں میں کسی طرح کا بھی شک پیدا ہو مجھے لے کر۔ میں ایک اجنبی لڑکی بن کر یہاں رہ رہی ہوں تو یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے مجھے جتنا ممکن ہو سکے مجھے اپنے ماموں کے پاس لے چلیں۔ اور وہ سربلند سے یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن میں نے خود کو کبھی کسی رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ بانو جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، چہرے پر مسکراہٹ لیے سربلند سے ملنے آ رہی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ سربلند باہر ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اب یہاں پر شیر بانو جیسے ہی آ رہی ہوتی ہے تو رابعہ کو یہاں پر کھڑا دیکھ کر وہ بہت زیادہ چونک جاتی ہے، کیونکہ رابعہ سربلند کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح باتیں کر رہی تھی۔ وہ خود یہاں پر اس کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہے تو پھر سربلند کے پاس اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی، وہ کیا چاہتی تھی؟ لیکن اصلی کہانی کچھ اور ہی ہوگی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سراب لالا اس لڑکی کی آواز اور چہرہ دیکھ کر چونک گیا ہے۔ ظاہر ہے اسے یہاں پر خوبصورت ہے بہت زیادہ، میرا خیال ہے سراب کے ارادے اس لڑکی کے لیے خراب ہو جائیں گے، وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پسند کرنے لگے گا۔ اب یہاں پر وہ جیسے ہی بیٹھی ہوتی ہے تو سراب لالا اس کے پیچھے آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم
تم کہاں سے آئی ہو، مجھے بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اب بھابھی جو بانو کو مشورے دے رہی تھیں، مرد خود وفادار نہیں ہوتے، اب اسے اپنے مردوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ دوسرے مردوں کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، سب سے پہلے اسے اپنے شوہر پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رابعہ کو دیکھ کر سراب کی نیت خراب ہو پائے گی؟ کیونکہ ترسم اس حویلی میں واپس نہیں آیا اور نہ ہی وہ واپس آ سکتا ہے اس حویلی میں، کیونکہ اس نے کس طرح شیر دل کا قتل کیا ہے اور سربلند اسے ڈھونڈ رہا ہے، وہ اسے مار دے گا۔ اب سربلند یہاں پر کس طرح رابعہ کو اس حویلی میں تو لے آیا ہے، لیکن ترسم کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ رابعہ کہاں پر ہے، وہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ تو ترسم کے آدمیوں نے یہاں پر زعفران خان کو اطلاع دی کہ اس نے سربلند کے دوست کو بھی قتل کر دیا ہے اس لڑکی کے پیچھے، وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب یہاں پر زعفران خان کو یہ خبر معلوم ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ ترسم اپنی مرضی کیوں کر رہا ہے، وہ اس لڑکی کے پیچھے اس حد تک جا سکتا ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں اسے سربلند سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ غلط کرتا پھر رہا ہے، وہ اپنی منمانی کرتا پھر رہا ہے، اس منمانی کی کوشش میں یہاں پر وہ مارا جائے گا اور مجھے بہت ڈر ہے کہ سربلند اسے ڈھونڈ نہ نکالے۔ کس طرح اس نے اب سربلند کے دوست کو بھی قتل کر دیا ہے اور رابعہ بیوہ ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سربلند اب اسے معاف تو نہیں کرے گا۔ جب یہاں پر سربلند کو یہ معلوم ہوگا کہ میرے دوست کو قتل کرنے والا یہ ترسم ہی ہے تو وہ تو اس کا گلا قلم کر دے گا، اور اب وہ اس لڑکی کی تلاش میں کشمیر جہاں پر چلا جاتا ہے۔ بہت جلد وہ رابعہ کے چچا اور بھائی کے پاس بھی پہنچ جائے گا اور پھر وہ انہیں مارنے کی بھی کوشش کرے گا اور رابعہ کے ٹھکانے کو زہر کرے گا اور رابعہ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اس طرح یہاں پر اس کا ماموں اور اس کا بھائی بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کا بھائی بار بار یہی سوچ رہا ہے کہ آخر کار رابعہ نے مجھے کال کیوں نہیں کی، کیونکہ ہر دوسرے دن ہی وہ اس سے بات کیا کرتا تھا۔ اس کا ماموں اس کو کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ رابعہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں، اور ہماری اس سے کبھی بات ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی، اسی لیے اسے بھی بہت زیادہ فکر ہونے لگ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ یہاں پر شیر بانو اب بہت زیادہ سوچنے لگ گئی ہے سربلند اور رابعہ کے بارے میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب شیر بانو یہاں پر رابعہ کو اس حویلی سے باہر نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، وہ چاہے گی کہ جو ممکن ہو سکے میں اس لڑکی کو اس حویلی سے بہت جلد باہر نکال دوں، کیونکہ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہے گی کہ سربلند اس لڑکی کو پسند کرے اور اس سے شادی کر لے، اسی لیے وہ سربلند سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ وہ اس لڑکی کو اس حویلی سے نکالنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتی ہے اور اپنی کوئی نئی چال چلتی ہے۔ وہ پہلے بی جان سے بھی بات کر چکی ہے، لیکن بی جان کو سربلند نے جو کچھ بتایا ہے، بی جان کی تو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اس لڑکی کو یہ کہے کہ اس حویلی سے باہر چلی جاؤ اور یہاں پر تمہاری رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور بی جان نے شیر بانو کو بھی بہت سمجھایا ہے، لیکن شیر بانو ہے جو سربلند کی محبت میں اتنی زیادہ پاگل ہو گئی ہے کہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا، وہ تو بس یہی چاہتی ہے کہ ایک اجنبی لڑکی کو سربلند اٹھا کے تو لے آیا ہے، لیکن میں اس حویلی میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ جب سے یہاں پر سربلند کو اس کے آگے پیچھے دیکھتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اور کیا یہاں پر سراب لالا یہ پتہ لگا پائے گا کہ یہ لڑکی آخر کار کون ہے، کیونکہ سراب لالا نے جب سے یہاں پر سربلند سے یہ پوچھا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو سربلند نے اس سے آگے جھوٹ بول دیا ہے کہ یہ اجنبی لڑکی ہے، میرے جاننے والے تھے اور یہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا، اسی لیے میں اسے یہاں پر لے کر آیا ہوں، جیسے ہی یہاں پر اس کے کسی رشتہ دار کی مجھے خبر ہوگی تو میں اسے فوراً اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن سراب لالا کو اب شک ہونے لگتا ہے سربلند پر، وہ اب اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگانے کی پوری کوشش کرے گا، وہ ہرگز ایسا نہیں چاہے گا کہ سربلند کو کسی قسم کا بھی نقصان ہو، کیونکہ پہلے ہی ترسم کی چالوں کی وجہ سے یہاں پر ان کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور ترسم ہے جو یہاں پر رابعہ کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا، اور جب اس کو معلوم ہوگا کہ سربلند کی حویلی میں ہی رابعہ موجود ہے تو رابعہ کو اس حویلی سے نکالنے کے لیے وہ بھی اپنی پوری کوشش کرے گا کہ رابعہ کسی طرح اس حویلی سے باہر آ جائے۔ تو کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ترسم اب رابعہ کے ماموں اور اس کے بھائی کے پاس پہنچ جائے گا یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر جس طرح شیر بانو کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ رابعہ کسی اور مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہے، تو کیا شیر بانو رابعہ کو اس حویلی میں نکالنے کے لیے کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ اور کیا سراب لالا رابعہ کے بارے میں پتہ لگوا پائے گا یا نہیں کہ آخر کار یہ لڑکی کون ہے؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔